ناظرین، مکیش امبانی کی انکم کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک مکیش امبانی 1,92,00,000 کما چکے ہوں گے۔ آج کل ہر طرف مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے چرچے ہیں، جس میں دنیا بھر کے ٹاپ پرفارمرز، کرکٹرز اور مووی سٹارز نے شرکت کر کے شادی کو 4 چاند لگا دیے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام سٹارز فری میں نہیں بلکہ بھاری پیسے لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں پر ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے کہ مکیش امبانی نے اتنا سارا پیسہ کمایا کیسے؟ ناظرین، اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا دن نہیں گزار سکتے جس میں آپ مکیش امبانی کو پروفٹ نہ دیں۔ ٹیلی کام سیکٹر ہو، پیٹرولیم، کرکٹ یا ریٹیل سیکٹر، مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کا دن میں مکیش امبانی کی کسی نہ کسی بزنس سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، لیکن اس سب کی شروعات مکیش امبانی نے خود نہیں بلکہ اس کے باپ دھیرو بھائی امبانی نے کی۔ 1950 میں دھیرو بھائی امبانی گجرات سے ایک اچھی جاب کے لیے یمن چلے گئے۔ انہوں نے 8 سال تک امپورٹ ایکسپورٹ کے ایک بزنس میں کلرک کی نوکری کی اور اسی دوران اس کاروبار کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی۔ 8 سالوں بعد 1958 میں وہ ایک بزنس آئیڈیا کے ساتھ واپس آئے۔ انہوں نے ایک ٹریڈنگ بزنس سٹارٹ کیا۔ شروعات میں یہ کمپنی صرف مثالوں کی ٹریڈنگ میں انوالو تھی۔ وہ انڈیا سے مثالیں خرید کر مڈل ایسٹ اور افریقہ میں ایکسپورٹ کر دیتے تھے۔ کیونکہ 8 سال تک امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے وابستہ رہنے سے دھیرو بھائی امبانی کو اس بزنس کا ایکسپیرینس تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کی سیڑھیاں ان کے لیے آسان بنتی گئیں۔ لیکن دھیرو بھائی امبانی کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ امپورٹ ایکسپورٹ تو چل ہی رہا ہے، اب کیوں نہ مینوفیکچرنگ بزنس میں قدم رکھا جائے۔ 1966 میں ریلائنس ٹیکسٹائل کے نام سے ایک اور کمپنی بنا لی۔ آہستہ آہستہ یہ کمپنی کامیاب ہوتی گئی اور بڑے بڑے انویسٹرز اور عام پبلک بھی اس میں انویسٹ کرنے لگی۔ اب یہاں پر ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ دھیرو بھائی امبانی کو ٹیکسٹائل انڈسٹریز چلانے کے لیے پیٹرو کیمیکل دوسری انڈسٹری سے خریدنے پڑتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنا پیٹرو کیمیکلز بزنس سٹارٹ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 1986 میں جب دھیرو بھائی امبانی بیمار ہوئے تو ان کے دونوں بیٹے انیل اور مکیش امبانی بزنس میں ان کی ہیلپ کرنے لگے، اور جب تک دھیرو بھائی امبانی زندہ رہے دونوں بیٹے مل کر کام کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی دھیرو بھائی امبانی کی ڈیتھ ہوئی تو نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اپنی موت سے پہلے دھیرو بھائی امبانی نے جائیداد کی تقسیم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، تو اب ان کے جانے کے بعد ان کی کمپنیز کو کون سنبھالے گا؟ اسی سلسلہ میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ رکھی گئی اور اس میں فیصلہ ہوا کہ زیادہ کنٹرول مکیش امبانی کو دیا جائے۔ اسی بات کو لے کر دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بات چیت ختم کر دی۔ لیکن ان کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی بزنس کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیں۔ مکیش امبانی نے اپنے حصے کے بزنس کو محنت کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکیش امبانی نے ریٹیل انڈسٹری میں قدم رکھ دیا، جس کے چلتے ہی بھارت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور پورے انڈیا میں سمارٹ بازار کے نام سے سٹور اور سپر مارٹ کھولے گئے۔ 2016 میں مکیش امبانی نے ٹیلی کام بزنس میں قدم رکھا اور یہ قدم اتنا بھاری تھا کہ ٹیلی کام انڈسٹریز کے دوسرے کمپیٹیٹرز کو کچلنے والا تھا۔ جیو کے نام سے انہوں نے ایک موبائل نیٹ ورک لانچ کیا۔ شروع میں تو اس نیٹ ورک نے پبلک کے لیے سب کچھ فری کر دیا، لیکن بعد میں بہت ہی کم چارجز میں 5G کی سہولت پرووائڈ کرنا شروع کر دی۔ اور اسی طرح پورے انڈیا میں ہر سیکٹر پر کسی نہ کسی طرح مکیش امبانی ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج مکیش امبانی کی نیٹ ورتھ $122 بلین سے بھی زیادہ ہے۔